دوستوں، شرف ملاقات کے عنوان سے ایک ویڈیو کالم پیش کر رہا ہوں اور سلسلہ ہے مائنورٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام یا اردو میں فروغ قیادت پروگرام کا، جو سینٹر فار سوشل جسٹس کی پیشکش ہے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ شخصیات جو پاکستان میں اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہوئی اعلیٰ منصب پر فائز رہیں، وزرائے مملکت، وفاقی وزراء، پارلیمانی سیکریٹریز، ان میں سے چنندہ شخصیات سے آپ کا تعارف کروایا جائے، خاص طور پر وہ ملاقاتیں جو مجھ ناچیز پیٹر جیکب سے رہیں اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا اس بارے میں کہ انسانی حقوق کی وکالت، خاص طور پر لابنگ ایڈوکیسی کا کام کیسے کیا جائے، اور اقتدار کی بھول بھلیاں ایک طرف اور بے قصوں مجبوروں کے مسائل کی وکالت دوسری طرف، اس میں کیسے توازن پیدا کیا جا سکتا ہے، قیادت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو کیا کیا کام کرنا پڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ان شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن میں سے بیشتر تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہذا احترام کا دائرہ وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بظاہر نظر آنے والی چیزوں سے آگے قیادت کے ماڈل اور انداز قیادت پر غور کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، تاریخ کی یہ امانت وقت کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیات جن میں روفن جولیس شامل ہیں، کرنل ہربرٹ شامل ہیں، اس میں پیٹر جان سہوترا صاحب ہیں، جے سالک صاحب ہیں، ڈیرک سپرین، اور اس کے بعد شہباز بھٹی صاحب اور کامران مائیکل صاحب، یہ اور کچھ اور شخصیات جن کا تذکرہ انہی کے ناطے سے اور اسی کام کے ناطے سے اور قیادت کے عنوان کے ناطے سے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آئیے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ سبق جو تاریخ ہمارے سپرد کر گئی ہے۔ دوستو، شرف ملاقات میں آج ہم وفاقی وزیر، سابق وفاقی وزیر ڈیرک سپرین صاحب کا ذکر کریں گے اور ان کے ساتھ ایس کے ٹریسلر صاحب کا ذکر کریں گے، جو بہت زیادہ مشہور بات نہیں ہوئی لیکن وہ وزیر مملکت کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ ڈیرک سپرین صاحب مشرف کابینہ میں جب وزیر لیے گئے 1999 میں، تو لوگ حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ ڈیرک سپرین کون ہے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ سبھی ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کا بینکنگ کا بیک گراؤنڈ تھا اور سیاست میں یا وزارت میں ان کا توارد اچانک ہوا، تو اتفاقیہ لیڈرشپ کی وہ بھی ایک مثال ہے۔ ڈیرک سپرین البتہ ایرک سپرین صاحب کے بھتیجے تھے۔ ایرک سپرین صاحب بہت زیادہ پاپولر تو نہیں تھے، لیکن خاص طور پر لکھنے پڑھنے والے حلقوں میں ایرک سپرین صاحب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق تو لیفٹ کی سیاست سے تھا، لیکن وہ استاد تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ وہ ایک نکاح انہوں نے کیونکہ کمیونٹی سے باہر کیا تو اس اعتبار سے ذرا ایک فاصلہ ہو گیا، بہت زیادہ نہیں کمیونٹی میں جانے جاتے تھے۔ ایرک سپرین صاحب جو چچا تھے ڈیرک سپرین کے۔ ایرک سپرین البتہ ایک دانشور کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ یہ ریگولر کالم لکھتے تھے اور ایک کتاب بھی انہوں نے غالباً تحریر کی جو زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ ان کے علاوہ ڈیرک سپرین کے ایک بھائی نوئل سپرین، وہ سینٹ اینتھنی اسکول میں سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، تو ہی واز ایجوکیشنسٹ۔ تو یہ فیملی پہچان تھی ان کی۔ ڈیرک سپرین صاحب سے میری ملاقات وزیر کے طور پر اسلام آباد میں ہوئی سن 1999 میں، اکتوبر 12 کو، جب پرویز مشرف نے ایک طرح سے فوجی بغاوت کے ذریعے سے حکومت سنبھالی، تو
چند ہفتوں میں ڈیرک سپرین صاحب کو وزیر بنا دیا گیا۔ پھر ڈیرک سپرین صاحب دیگر امور کے ساتھ ساتھ وہ اقلیتی امور کا بھی قلمدان سنبھالتے تھے۔ مارچ 23 اور سن 2000 پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جداگانہ انتخاب کے طریقہ کار پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 14 اگست کی ان کی تقریر میں کچھ اثرات ان پر ایسے مرتب کیے گئے، کچھ لوگوں نے اس طرح سے انفلوئنس کیا، کچھ اداروں نے اس طرح سے انفلوئنس کیا کہ پرویز مشرف نے اعلان کر دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخابات ہی ٹھیک ہیں۔ یہاں پر ایک ادارہ وجود میں آیا، وہ کولیشن تھی ایک، اسے ہم کہتے تھے کولیشن آف کرسچن آرگنائزیشنز فار سوشل ایکشن، کوسیپ پاکستان۔ اس پلیٹ فارم کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ایک دستخطی مہم چلائیں گے اور عوامی رائے کو پرویز مشرف کے آفس تک پہنچائیں گے تاکہ وہ آئندہ انتخابات جو لوکل گورنمنٹ کے کروانے والے تھے اس میں اس بات کو کنسیڈر کریں کہ وہ جداگانہ طرز انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی 2 لاکھ دستخط جب ہم جمع کر چکے تو اکتوبر سن 2000 کی کوئی تاریخ تھی، ہمارے وفد کی سربراہی سیسل چودھری صاحب کر رہے تھے اور اس میں فادر بونی مینڈس، فادر ایمینویل یوسف مانی، آفتاب الیگزینڈر مغل، ڈومنک مغل اور خاکسار۔ ہم جب یہ دستخط لے کے پرویز مشرف صاحب کے دفتر کے سامنے پہنچے تو قدرے یوں سمجھ لیجئے کہ مایوسی ہوئی۔ یہ جو دستخط تھے وہ متعدد فائلوں کی شکل میں تھا، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وین ہمیں باقاعدہ لے کے جانا پڑی کیونکہ یہ فارم تھے مختلف اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے دستخط آئے تھے، تو ہم یہ ریکارڈ ان کو سبمٹ کرنا چاہتے تھے۔ پرویز مشرف کے دفتر سے کسی قابل ذکر عہدے کے افسر نے آ کے ہم سے ملاقات نہیں کی، البتہ ہم یہ ریکارڈ ان کے دفتر میں چھوڑ کے اور وہاں سے سیدھے پریس کلب چلے گئے۔ یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، اگر ہمیں وہاں کوئی پذیرائی مل جاتی تو پھر بھی ہم پریس کانفرنس کرتے، اور اگر ہمیں کوئی وعدہ وعید کیا جاتا تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ اب یہ پریس کانفرنس اسی بات پہ تھی کہ ہم نے یہ دستخط جمع کروا دیے ہیں اور ہم سے کسی قابل ذکر عہدے کے افسر نے آ کے ملاقات نہیں کی، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی شامل تھا کہ اگر آئندہ انتخابات جداگانہ طرز انتخاب پہ ہوئے تو مذہبی اقلیتیں اس کا بائیکاٹ کریں گی۔ یہ پریس کانفرنس ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ ہمیں فون آنا شروع ہو گئے اور ڈیرک سپرین صاحب کا پیغام ملا کہ آپ فوراً آ کے میرے ساتھ میرے دفتر میں ملاقات کریں۔ تو ہمارا تو چونکہ مقصد ہی یہ تھا کہ حکومت سے بات کی جائے، ہم نے فوراً حامی بھر لی اور ان کے دفتر چلے گئے۔ ہم وفاقی وزیر کے ساتھ ملاقات تو یہ اتفاقیہ تھی، ان کی اپنی خواہش پہ تھی، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو کہ ملک میں خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کا کیا نظام ہو اس کی تیاری کر رہا تھا، اس سے بھی بات کرنے گئے تھے۔ تو وہاں پر ممتاز گیلانی جو کہ چیئرمین تھے، جنرل جاوید نقوی صاحب کے بعد ان کو چارج ملا تھا، ان سے بھی ملاقات کی۔ تو ڈیرک سپرین صاحب نے ہمیں بلایا اور بڑا اچھا دفتر تھا ان کا، اور انہوں نے بٹھا کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس یہ کیوں کی؟ میں جب اقلیتوں کا نمائندہ کیبنٹ میں موجود ہوں تو آپ مجھ سے بات کریں۔ اس وقت میں کیونکہ سیسل چودھری صاحب وہ سینئر موسٹ تھے اور وہ ان کا مرتبہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم ان کو نہیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے، تاکہ وفاقی وزیر سے بات ہو تو ہمیں ایک کشن ہمارے پاس ہو
کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر فیصل صاحب کو بعد میں انوالو کیا جا سکے. یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کام کی انجام دہی کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آداب استعمال کیے جاتے ہیں ان کا حصہ تھی. تو ایک طریقے سے ہمارے ساتھ جو سینئر موسٹ تھے وہ فادر بونی تھے، اور باقی ہم کچھ نسبتاً نوجوان لوگ. تو اس طرح سے ہمارے ڈائلاگ ایک بڑا انٹینس ڈائلاگ رہا ڈیرک سپرین صاحب سے. تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ دیکھیے اگر آپ نمائندے ہیں تو اس کی بجائے کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنا پڑے یا آپ کے پاس آنا پڑے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور کیا مطالبات ہیں. تو پھر بھی میں یہ کریڈٹ اس بات کا دوں گا کہ جس حکومت میں اس کے وزراء اس بات کا دھیان رکھتے ہیں یا انہیں خبر دی جاتی ہے کہ کس موضوع پر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کس موضوع پر کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کون لوگ کر رہے ہیں، اور ان کی بات سننی چاہیے یا ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، یہ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ کو نہیں جاتا. ہر گورنمنٹ ایسا نہیں سوچتی، ہر وزیر ایسا نہیں سوچتا. لہٰذا ڈیرک سپرین صاحب کا یہ انداز ہمیں اچھا لگا کہ کم از کم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کوئی کمٹمنٹ پرویز مشرف صاحب کے بہاف پہ نہیں کر سکتے تھے، اس بات کا ہمیں بھی اندازہ تھا، لیکن وہ کم از کم یہ بات ہماری پہنچا سکتے تھے. اور اس دور میں کیونکہ آخری فیصلہ ہوتا ہی ایک جگہ پہ تھا، اور اس وقت کیونکہ حتمی فیصلے وہ فرد واحد ہی کیا کرتے تھے، اس لیے ہمارے پاس بھی اپنے مطالبات کو پہنچانے کا اور ذریعہ نہیں تھا. میری دوسری ملاقات ڈیرک سپرین صاحب سے جنیوا میں ہوئی. جنیوا ایک وہ جگہ ہے جہاں پر خاص طور پر اقلیتی شناخت رکھنے والے وزراء اور سرکاری عہدیداران، ان کو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن میں وفد کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مذہبی اقلیتوں کے بہاف پہ ایک تقریر کر سکیں. سن 1999 سے لے کر 2013 تک میں جس پلیٹ فارم پہ کام کرتا تھا وہاں سے ہم ریگولر وہاں پہ جایا کرتے تھے یا اپنی سفارشات بھیجا کرتے تھے، یا وہاں پر کوئی تنظیم ہمارے بہاف پہ بات کرتی تھی تو مذہبی اقلیتوں کو جو مسائل درپیش تھے ان کے اوپر اپنے دیے گئے وقت میں 2 یا 3 منٹ میں وہ بات یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے پیش کرتے تھے. اور یہ واحد NGO نہیں تھی. ہیومن رائٹس کمیشن در حقیقت ایک بہت ہی نمایاں پلیٹ فارم اقوام متحدہ میں بن چکا تھا. کسی لحاظ سے آپ یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ ٹیکنیکلی ہیومن رائٹس سے آگے بڑھ کے یہ ایک سیاسی فورم بھی بن گیا تھا. اسی وجہ سے حکومت پاکستان کے وفد کے اندر لازمی طور پر ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا تھا جو یہاں پر وزیر ہوتے تھے، اور وزیر بنائے بھی اسی لیے جاتے تھے کہ وہ باہر پاکستان کے باہر کچھ اس پریشر کو کم کر سکیں، اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر سکیں جو یہاں پر آنے والی متواتر خبروں سے بنتا ہے کہ یہاں پر مذہبی اقلیتوں کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ڈیرک سپرین وہ پہلے وزیر نہیں تھے جن سے میری ملاقات ہو رہی تھی. اس سے بیشتر اور لوگ بھی، مثلاً جے وشنو صاحب وہاں پہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے شاید، یا ایڈوکیٹ جنرل تھے. پھر انہوں نے نمائندگی کی جناب کلیمنٹ جارج مرحوم، انہوں نے ایک مرتبہ نمائندگی کی. اور ڈیرک سپرین صاحب سے وہاں ملاقات تو بہرحال بہت ہی یادگار رہی. یہ البتہ اپنے طور پر ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے قائدین یا نمائندے جنیوا میں وہ کیا کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. ڈیرک سپرین صاحب جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہاں پر اقوام متحدہ میں جو پاکستان کا پرماننٹ مشن ہے
اس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وزراء اس عملے سے دبتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا دکھڑے بیان کریں گی اور وہ کچھ اقدامات کریں گی، مطالبات کریں گی، اور وہاں پر موجود سفارتی عملے کا یہ کردار ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہم گئے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بپتا سنا سکیں، وہ اس کے اثر کو زائل کریں، اور خاص طور پر منسٹر سے جو تقریر انہوں نے کی ہوتی ہے کہ یہاں پر سب اچھا ہے یا تقریباً اچھا ہے، وہ اس سے ملتی جلتی بات ہو جائے۔ ڈیرک سپرین صاحب کو ہم نے کچھ مختلف پایا۔ میں نے جب نظام تعلیم کے اندر پائے جانے والے تعصبات کا ذکر وہ کیا، اور جس میں ہمارا بظاہر مخاطب تو منسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن جو افسران ہیں ان کو بھی سنانا، اصل میں کیونکہ افسران نے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں اس لیے ہم افسران سے بھی یہ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب نظام تعلیم کی بات شروع کی اور اس میں امتیازات کا ذکر کیا تو جو افسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مداخلت کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اسلامیات لازمی کا ذکر کرتے ہیں تو جو بچے مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے کچھ اور بھی پڑھا ہوتا ہے اور مسیحی مذہب کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو ڈیرک سپرین نے افسر کو ٹوک دیا۔ عام طور پر یہ نہیں ہوتا۔ عام وزراء، خاص طور پر اقلیتی شناخت رکھنے والے وزراء، ان کو میں نے یہ کام کم کرتے دیکھا، اور ڈیرک سپرین نے کہا کہ نہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ تو پھر یہ بات ہماری طرف سے جاری رہی۔ تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جرأت کا مظاہرہ دیکھا ڈیرک سپرین کی طرف سے، اور وہ ایک پروفیشنل پولیٹیشین جیسا نہیں تھا۔ ان کی شاید یہی خوبی پرویز مشرف کے ساتھ جو چناؤ کرنے والی ٹیم تھی ان کو پسند آئی ہوگی کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ اسی جنیوا کے ہیومن رائٹس کمیشن کے، اور ہیومن رائٹس کمیشن 2006 کے بعد کیونکہ کاؤنسل بن گئی اور وہ اس سے زیادہ بہتر ادارہ بن گیا، تو ایڈوکیسی کرنے والی تنظیمیں اب بھی جاتی ہیں، ہم بھی اپنی سفارشات جا کر پیش کرنے کی بجائے کئی مرتبہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور وہ اس کا کارروائی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور شخصیت جناب کرنل ریٹائرڈ ایس کے ٹریسلر صاحب، وہ بھی متواتر جنیوا میں جایا کرتے تھے، اور سچ پوچھے تو پاکستان سے زیادہ ان سے ملاقاتیں جنیوا میں بھی ہوں، اور سچ پوچھے تو ان سے میری ملاقات پاکستان کی بجائے جنیوا میں زیادہ ہوئی، اور ان کا وہی روایتی کام تھا۔ ان کا عہدہ ایک اسٹیٹ منسٹر کا ہوتا تھا، یعنی ہاف منسٹر۔ بالعموم وہ سوشل ویلفیئر کی وزارت کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتے تھے انہوں نے 6 حکومتوں کی خدمت کی ہے، اور یہ بڑی عام طور پہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ وہ کوئی سرکاری افسر نہیں تھے، وہ CSP آفیسر نہیں تھے، اور پھر بھی وہ متواتر 6 حکومتوں کی خدمت کیسے کر گئے۔ ان میں سے 6 اس طرح سے بنتی ہیں کہ پہلی تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت، جس میں وہ پروٹوکول آفیسر تھے، غالباً اس کو پہلے وہ شمار کرتے تھے، پھر 2 حکومتیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی حکومتیں، اور پھر مشرف صاحب کی حکومت۔ تو ایس کے ٹریسلر باقی وزراء کی طرح، اور اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں جس کا ہم اگلے سیشن میں ذکر کریں گے کہ وہ کون سے وزراء ہیں جو لکھ کے دی ہوئی تقریر نہیں کرتے تھے، یا جس نے نہیں کی اور اپنی تقریر کی جو انہوں نے کرنی تھی وہ تقریر کی، بجائے یہ کہ جو ان کو لکھ کے دیا گیا۔ لیکن کرنل ٹریسلر کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنی تقریر کر سکیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہماری اسٹیٹ کی ان اداروں کی نمائندگی کرتے تھے جو مستقل وہاں پر ضرورت کے مطابق، اور اس میں وزارت خارجہ سر فہرست ہے،
کہ وزارت خارجہ کے افسران جو پسند کریں کہ جس شخص کو وہاں لے کے یا جس کو مناسب سمجھیں گے کہ وہاں لے کے ان سے تقریر کروائی جائے گی، بیان دلوائے جائیں گے۔ تو ایس کے ٹریسلر صاحب سے پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ کوریڈورز میں ہوتی تھی، اور ان سے عام شناسائی کے جو معاملات ہیں نائسٹیز کے علاوہ جب ہم ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کا بالکل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا۔ کہنا چاہیے کہ وہ بالکل ایک نان پولیٹیکل ویو تھا، اور اس سطح پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں۔ پولیٹیکل سے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلس، تو جہاں پہ راستے تلاش کیے جاتے ہیں، آگے بڑھا جاتا ہے، اس کو میں پالیٹکس کہتا ہوں۔ تو ان کا ویو ایک پروفیشنل یا ایک نمائندہ گھڑا ہوا جیسے کہتے ہیں کہ بنا بنایا ویو پوائنٹ وہ پیش کرتے تھے، بجائے یہ کہ کوئی سیاسی راستہ اس پہ اختیار کرنے کا۔ یہ بات درست ہے کہ نمائندہ کہلائے جانا اور بات ہے، اور نمائندہ ہونا ایک اور بات ہے، نمائندگی کا حق ادا کرنا دوسری بات ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ٹریسلر صاحب یہ محسوس کرتے ہوں کہ ان کا یہ رول نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، انہیں جو بات ان کے مافی و ضمیر کے مطابق درست ہے اور وہ ریاستی بیانیہ کے ساتھ ملتی ہے، وہ بات کہنی ہے۔ مثال کے طور پر ٹریسلر صاحب سے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ اہانت دین کے قوانین ہیں وہ پرابلمیٹک ہیں اور دوسرے ہیں، تو وہ وہی سرکاری بیانیہ ہمارے سامنے بیان کر دیتے تھے جو اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی سب کے لیے قانون برابر ہے، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور یہ جہالت ہے جو ہو رہی ہے جہالت کی وجہ سے، اور یہ کہ باقی قوانین بھی بد استعمال ان کا ہوتا ہے۔ تو وہ اس سنگینی کو اور حساسیت کو وہ محسوس نہیں کر پاتے تھے۔ کرنل ایس کے ٹریسلر، ان کی شخصیت کو کبھی کبھی ان کے بھائی کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے۔ ان کے بھائی ٹریسلر جو تھے، اور وہ بھی کرنل صاحب ریٹائر ہوئے تھے، وہ لاہور کے باسی تھے، اور جبکہ ایس کے ٹریسلر صاحب جو ہے وہ شارون کالونی راولپنڈی کے واسی تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کا ان کے ساتھ ایک طرح سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یہ فرق قسم کی شخصیت ہے اور وہ فرق قسم کی شخصیت۔ کرنل ٹریسلر کی جو بات یاد رکھنی چاہیے میرا خیال وہ یہ ہے کہ انہوں نے سن 2000 میں ایک آرڈیننس پاس کروایا تھا، پروٹیکشن آف چرچ پراپرٹیز آرڈیننس، مشرف دور میں پاس ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ تھا، اور وہ پراپرٹیز جن پر قبضے ہوتے ہیں یا ناجائز طور پہ فروخت کرنے کا کوئی سکینڈل آ جاتا ہے، اس کی اگر کوئی روک تھام اس وقت اور کوئی سنجیدہ کوشش ماضی قریب میں کی گئی تو یہ وہ آرڈیننس تھا۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کرنل ٹریسلر کا یہ کنٹریبیوشن یاد رکھا جا سکتا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈیننس بھی اسی طرح سے قانون کا بہت سے قوانین کی طرح حصہ بن گیا ہے جو معطل رہتے ہیں اور جس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل درآمد کئی قوانین پر نہیں ہو رہا۔ یہ بھی قانون البتہ ایسا ہے جسے بنیاد بنا کر اب حالیہ طور پر ہونے والی سنگین خلاف ورزیاں جو چرچ پراپرٹیز کی ہوتی ہیں یا مشترکہ کمیونل پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہوتے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ ڈیرک سپرین صاحب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کرنل ایس کے ٹریسلر بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ڈیرک سپرین کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ ان کا قتل ہوا، اور اس پہ بھی افسوس، صد افسوس کہ قتل جو ہے وہ ایک جرم جو کہ پیسے ہتھیانے وغیرہ کے سلسلے میں ہوا، وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور آج
ڈیرک سپرین جو کہ وفاقی وزیر رہے بڑے عرصے کے بعد، اور کرنل ایس کے ٹریسلر، شخصی خوبیاں اور خامیاں اپنی جگہ، اور یہ بھی برطرف کہ کون کس طریقے سے اقتدار کا حصہ بنا، لیکن جو لوگ کسی نہ کسی ناطے تاریخ میں قائدانہ کردار میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے یا انہیں کوئی کردار عطا کر دیا گیا، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا، اچھا یا برا۔ اگر ان کو یکسر فراموش کر دیا جائے تو ہم تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیرک سپرین خاص طور پر کیونکہ وہ وفاقی وزیر تھے، کرنل ایس کے ٹریسلر تو وزیر مملکت تھے جو ہاف منسٹر ہوتا ہے، اس کے طور پر اگر دیکھیں تو نیٹ پہ ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کی المناک موت جو واقع ہوئی اس کا نتیجہ اس طرح سے برآمد ہوا یا نہیں ہوا، وہ ہمارے قومی یادداشت سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے شرف ملاقات جیسے پروگرام کی ضرورت پیش آئی تاکہ ہم ان شخصیات کا تجربہ کچھ تو ریکارڈ پہ لا سکیں، کچھ تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے جانچ پرکھ سکیں۔ سینٹر فار سوشل جسٹس انسانی حقوق کی جد و جہد سے جڑی ہوئی اس تاریخ کو ان شخصیات کے ناطے سے فلم بند کر رہا ہے تاکہ اس کا ریکارڈ باقی رہ سکے۔ آپ اس کوشش میں اس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں کہ آپ سینٹر فار سوشل جسٹس کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس، ٹویٹر ہینڈل، فیس بک اور یوٹیوب چینل کو خاص طور پہ سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ اس بحث مباحثے میں، اس مکالمے میں زیادہ مؤثر طریقے سے حصہ لیا جا سکے کہ ہمارے ہاں قیادت کا فقدان کیوں ہے اور اس قیادت کو بہتر اور مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔